بنیاد جو ہماری اساس تھی اسے عملی طور پہ ہم نے ترک کر دیا، اور اس کو ترک کرنے کے نتیجے میں ہمیں اس ذلت اور اس رسوائی میں دوچار کر دیا گیا۔ تو یہ کھوکھلے نعروں کا وقت نہیں، یہ زبانی جمع تفریق کا وقت نہیں، ہمیں اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی یہ عزم کرنا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ الہ العالمین میری تمام وفاداریاں وہ تیرے کلمے سے ہیں، میری تمام وفاداریوں کا محور اور مرکز وہ تیرا دین ہے، وہ کوئی تفرقہ نہیں، وہ کوئی فرقہ نہیں، وہ کوئی صوبائیت اور لسانیت اور علاقائیت نہیں، وہ تیرا دین ہے۔ اور پھر ایک اور اہم چیز جو آپ کے اور میرے اس عمل کی وجہ سے ہو رہی ہے، پہلی بات تو تھی السلام علیکم اور حی علی الفلاح کی، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا اس کو رفعتوں پہ پہنچا دیا، ان رفعتوں پہ پہنچا دیا جہاں پہ آپ کے ذکر کی رفعت کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ عرش پہ، سدرۃ المنتہا پہ، مقام قاب قوسین پہ کسی نبی کا نام اس طرح نہیں گونجتا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا ہے، مگر زمین بھی کچھ تقاضا کرتی ہے۔ مگر یہ عرش کی بات تھی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ اعلیٰ اور وہ برتر اور وہ افضل تہذیب عطا کی جو دنیا کی کسی اور قوم کے پاس جو تہذیب نہیں ہے، وہ تہذیب صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو گویا تمام مخلوقات میں افضل مخلوق، اشرف مخلوق وہ انسان ہے، اور انسانوں میں اشرف اور افضل تہذیب کے حامل مسلمان ہیں۔ گویا انسانوں میں افضل البشر جو ہم کہتے ہیں وہ تو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی تہذیب افضل ہے، اگر کسی تہذیب کے ماننے والے افضل ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ گویا انسان عام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک فضیلت دی، ایک برتری دی، جس پہ یہ آیت کی دلالت کرتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ فضیلت والا ہے، وہ کرامت والا ہے جس کا تقوی اللہ کی ذات پہ بلند ہے، اور مسلمان کا تقوی اللہ کی ذات پہ بلند ہے۔ آپ مسلمانوں غور کرو کہ ملائکہ اور فرشتے وہ آسمان پہ